إلا قليلا نصفه أو انقص نصفه أو انقص منه قليلا عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وانظر على ما يقولون
ما يقولون واهجر وحجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكال إن لدينا أنكالا وجحيم أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب عذابا عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد پڑھتے نہیں پڑھتے کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی ملتی نہیں مثال کہیں تیرے حسین کی ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی دنیا کو آج بھی ضرورت ہے حسین کی حسین سے جو ملا وہ اڑان رکھتے ہیں حسین سے ملا جو اڑان رکھتے ہیں ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں یزید جیسے بھکاری کی کیا حیثیت یزید جیسے بھکاری کی کیا حیثیت حسین سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں حسین سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں حضرات مرحومہ بیگم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس دیسا کے عنوان سے مجلس کا آغاز کیا گیا ہے چھوٹی مسجد میں جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں میری آواز سن رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس و تشریف لائیں مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں جب سر مجلس
علی کا تذکرہ ہونے لگے، جب سرے مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، فرش مجلس فخر سے کعبہ نما ہونے لگے، تو چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، دیکھ کر اکبر کو حیران بیا ہونے لگے۔ تو یہ عزاداری یہ سرور لکھنؤ کی شان ہے، یہ عزاداری یہ سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے۔ یہ عزاداری یہ سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے۔ ایک مطلب 3-4-5 شعر پیش کرتا ہوں کہ بغض علی میں جو ہوئے مثل کباب کے، بغض علی میں جو ہوئے مثل کباب کے، وہ لوگ مستحق ہیں خدا کے عذاب کے، تو بے شک وہی تو لوگ جہنم میں جائیں گے اطرت کو چھوڑ کر جو ہوئے ہیں کتاب کے۔ تو قول نبی جو بھولے خلیفہ بھی بن گئے، بنتے ہیں وہ صحابی رسالت مآب کے۔ تو من کنتو کی صدا جو رسول خدا نے دی، من کنتو کی صدا جو رسول خدا نے دی، سن کر اجالے اور بڑھے آفتاب کے۔ تو دریا کے قلب میں یہ کسک ہے کہ آج بھی اکثر ابھر رہے ہیں پھپھولے حباب کے۔ تو 6 ماہ کے صغیر کو پانی نہیں ملا، اس بات کا ملال ہے چہرے پہ آپ کے۔ تو اصغر ہوئے شہید سکینہ گزر گئیں، اصغر ہوئے شہید سکینہ گزر گئیں، کربل میں کام آ گئے بچے رباب کے۔ تو آنکھیں غم حسین میں چھلکیں تو یوں لگا، آنکھیں غم حسین میں چھلکیں تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے۔ آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے۔ تو یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے۔ یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لائیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اس مجلس کو خطاب کریں۔ نعرہ صلوات۔ حضرت ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بیگمہ بیگم بنت مومن علی کے نام مثال صاحب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین،
رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قتلتہم ومنکر فضائلہم و مصائبہم و طہارتہم و جلالتہم و شجاعتہم و عظمتہم و ولایتہم و عطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان ضعیف صلوات بھیجتے ہیں محمد بہت ہی مختصر سی جناب ختم مرتبت کی خان ہے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا. ان لفظوں میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے. اب جب اللہ نے کہا ہے کہ ضعیف بنایا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ضعیف ہے. اب ضعیف سے مراد کیا ہے؟ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف سے مراد بوڑھا ہے، سن رسیدہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ضعیف معنی ہے کمزور. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور خلق کیا ہے، کمزور بنایا ہے. اور ضعیف کو ضعیف اسی لیے کہتے ہیں بوڑھے کو ضعیف کیونکہ وہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اسے ضعیف کہا جاتا ہے. اب اللہ انسان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے. تو جب ضعیف بنایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کمزور بنایا ہے، خلق کیا ہے. خالق خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کمزور بنایا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی کمزوریاں نہیں بیان کرتا ہے. بنانے والا یہی چاہتا ہے کہ جسے بنایا ہے اس کی تعریف ہوتی رہے، اس کی کوئی کمزوری سامنے نہ آنے پائے. لیکن وہ خالق کائنات ہے جس نے انسان کو بنایا، تو انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کی کمزوری کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اسے کمزور بنایا ہے. تو جب کمزور بنایا ہے اور اعلان کر دیا کہ کمزور بنایا ہے تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کمزور ہونا کوئی عیب ہوتا تو اللہ اپنی مخلوق کے کمزور ہونے کا اعلان نہ کرتا. لیکن اعلان کر کے بتایا کہ یہ کمزور ہے، دنیا میں آیا ہے لیکن یہ کمزور ہے. کمزور سے مراد کیا ہے؟ کہ کمزور سے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی طاقت لے کے نہیں آیا. اب یہ کہ طاقت کون سی طاقت لے کے نہیں آیا ہے تو اس میں اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے کہ کون سی طاقت لے کے یہ دنیا میں نہیں آیا. جب نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی یہ طاقت لے کے دنیا میں نہیں آیا. اب طاقتیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں تو یوں تو طاقتیں بہت سی ہیں. ساری طاقتوں کو اگر آپ بانٹ دیں تو بس دو حصوں میں بانٹ دیں. ایک جسم کی طاقت ہے اور دوسرے علم کی طاقت. علم بھی ایک طاقت ہے اور جسمانی طاقت بھی ایک طاقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کمزور خلق کیا ہے، یعنی دنیا میں بھیجا ہے تو طاقت عطا کر کے نہیں بھیجا. تو جب طاقت دے کے نہیں بھیجا ہے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی طاقت لے کے انسان دنیا میں نہیں آیا. نہ جسمانی طاقت لے کے آیا ہے اور نہ علمی صلاحیت لے کے آیا ہے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ علم وہاں سے لے کے نہیں آیا ہے بلکہ یہاں حاصل کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ مثل مشہور ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے پختہ ہوا نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے علم لے کے نہیں آتا ہے، یہاں آ کے علم سیکھتا ہے. وہاں سے جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ جاہل ہی آتا ہے، جہالت کے ساتھ آتا ہے. چاہے
کسی جاہل کے گھر میں آئے یا کسی عالم کے گھر میں آئے، لیکن جب آئے گا تو جہالت کے ساتھ آئے گا، یہاں آ کے علم حاصل کرے گا، اور جس شعبے میں بھی علم حاصل کرے گا تو اسی میں وہ ایکسپرٹ ہو جائے گا، اور اسی اعتبار سے اس کا منصب سامنے آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے کوئی علم لے کے نہیں آتا۔ طاقت کا کیا مسئلہ ہے کہ طاقت تو بالکل لے کے نہیں آتا، اس لیے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھتی ہیں تو نظر ٹھہرتی نہیں ہے، زبان ہے طاقت گویائی نہیں ہے، کان ہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، ذہن موجود ہے مگر سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں مگر وزن اٹھا نہیں سکتا، پیر ہیں مگر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، انسان ہے، بچہ ہے، لیٹا ہے، یہ اپنے آپ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر ماں کروٹ دلا دے تو یہ کروٹ لے لے، ماں اٹھا کے بٹھا دے تو یہ بیٹھ جائے، اس میں خود ابھی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ خود سے کروٹ لے لے یا یہ خود سے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ تو وہاں سے آیا ہے تو نہ جسم کی طاقت لے کے آیا ہے اور نہ علم کی طاقت لے کے آیا ہے۔ ایسا جاہل آیا ہے کہ جس کے بطن سے آیا اسی کو نہیں پہچانتا، جس کے حسب نسب میں ہے اسے نہیں جانتا، سامنے باپ کھڑا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، برابر میں بھائی بیٹھا ہے یہ نہیں جانتا کہ یہ بھائی ہے، سامنے بہن موجود ہے لیکن اسے نہیں خبر کہ یہ اس کی بہن ہے۔ اب یہ کہ دنیا والے بتائیں گے کہ یہ باپ ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ باپ ہے، جب زمانہ بتائے گا کہ یہ تیری ماں ہے تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہماری ماں ہے، جب لوگ بتائیں گے کہ یہ بھائی اور بہن ہیں تب یہ پہچانے گا کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہماری بہن ہے۔ تو وہاں سے آیا تو کچھ بھی لے کے نہیں آیا، کوئی رشتے کو بھی نہیں جانتا، کسی چیز کا اسے کوئی علم نہیں ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو وہاں سے آئے تو نہ جسمانی طاقت لے کے آئے اور نہ علمی طاقت لے کے آئے۔ اب اگر ایسے عالم میں کوئی ایسا آ جائے کہ جو جسمانی طاقت بھی لے کے آئے اور علمی صلاحیت بھی لے کے آئے، علم ایسا لے کے آئے کہ آسمانی صحیفے سنانا شروع کر دے، جسمانی طاقت ایسی لے کے آئے کہ گہوارے میں اژدہے کو چیر دے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان ہونا اور ہے اور امام ہونا اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے۔ جب دنیا میں انسان آیا ہے تو جہالت کے ساتھ آیا، علم لے کے نہیں آیا، وہاں سے آیا تو طاقت لے کے نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی لے کے نہیں آیا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے آواز دی کہ ہم نے انسان کو خلق کیا تو اسے دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا بنایا، یعنی اسے سمیع بھی بنایا، اسے بصیر بھی بنایا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ یوں تو وہاں سے کچھ لے کے نہیں آیا، لیکن آیا تو دو چیزیں لے کے آیا، ایک سننے کی صلاحیت لے کے آیا، ایک دیکھنے کی طاقت لے کے آیا۔ تو اب وہاں سے آیا تو سنتا ہوا بھی آیا اور دیکھتا ہوا بھی آیا۔ دیکھیے دیکھتا ہوا بھی آیا اور سنتا ہوا بھی آیا۔ یہ طاقتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تو جو عطا کیا وہ لے کے آیا۔ یہاں آ کے اس نے نہ دیکھنا سیکھا ہے نہ یہاں آ کے اس نے سننا سیکھا ہے، اس لیے کہ آپ کے گود میں آ کے آپ کا دوست کا بچہ بیٹھا اور اس لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ ابھی یہ بولنا سیکھ رہا ہے، ابھی یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں سیکھ رہا ہے، ابھی اس سے پوچھئے تو چھوٹا سا سورہ اسے یاد ہے، اللہ ایک پنجتن پانچ اسے معلوم ہیں، آپ ذرا اس سے سوال کیجئے، یہ سب اس نے یہاں سیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو سیکھ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ اس نے آ کے کہا ہو کہ ہمارا بچہ دیکھنا سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ سننا سیکھ رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سننا بھی نہیں سیکھتا، دیکھنا بھی نہیں سیکھتا، بلکہ آتے ہی دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے اور آتے ہی سننا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے عطا کی ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے عطا کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے دنیا میں حاصل کی ہیں۔ جب دنیا میں حاصل کی ہیں اور اللہ نے عطا کی ہے تو اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟
ایک اور طلب ہے کہ بھئی فرق کیا ہے، فرق کسے کہتے ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اور کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا والوں سے سیکھا ہے۔ ان دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے، اور جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، سبھی پڑھ رہے تھے۔ اب کسی صاحب نے ہمارے لیے کہا کہ وہ تو جاہل ہیں، تو 10 آدمی کھڑے ہو گئے، ان کا صاحب جاہل نہ کہیے گا، ہمارے ساتھ تھے، اسکول میں تھے، ہمارے ساتھ کلاس میں تھے، یہ بھی پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے تھے، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، فلاں ہمارے استاد تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے گواہ 10 کھڑے ہو گئے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب دنیا میں کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس کے گواہ مل جاتے ہیں۔ دیکھیں، گواہ مل جاتے ہیں۔ اگر گواہی مل جائے کہ یہ ہمارے سامنے ملا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سب دنیا سے ملا ہے۔ لیکن کوئی صاحب ایسے نہیں ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ فلاں صاحب کو اللہ دیکھنے کی طاقت عطا کر رہا تھا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی سننے کی طاقت اللہ انہیں عطا کر رہا تھا، لیکن میں کھڑا دیکھ رہا تھا، میرے سامنے اس نے سننے کی طاقت دی ہے، میرے سامنے اس نے دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی عطا کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، غور طلب ہے کہ اللہ کی عطا کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور دنیا میں جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے عطا کر دیا ہے اسے یہاں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے گواہ ہیں، اور جو کچھ وہاں سے ملا ہے اس کے کوئی گواہ نظر نہیں آتا۔ دیکھنے کی طاقت وہاں سے لے کے آیا، سننے کی طاقت وہاں سے لے کے آیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کے یہ کہیں دیکھنا تو بدعت ہے، سننا تو حرام ہے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اس پر فتویٰ دینے لگیں کہ دیکھنا صحیح نہیں ہے اور یہ کہ سننا صحیح نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے، لہٰذا ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اب کسی کو ہم دیکھنے نہیں دیں گے، اب کسی کو ہم سننے نہیں دیں گے، اگر کوئی دیکھے گا تو ہم پتھر برسائیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو کیا کہیں گے لوگ یہی کہیں گے کہ صاحب یہ دیوانے ہو گئے۔ کیوں دیوانے ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ دیکھنا اگر بدعت و شرک ہوتا، سننا اگر بدعت و شرک ہوتا تو اللہ یہ طاقتیں نہ عطا کرتا۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو طاقتیں وہاں سے ملیں گی اس کے لیے نہ شرک کا فتویٰ ہوگا، اس کے لیے نہ بدعت کا فتویٰ ہوگا، اس کے لیے نہ حرام و حلال کی بات ہوگی، اس لیے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ نہ عطا کرتا۔ اب کیسے معلوم ہوا کہ سننے کی طاقت اس نے عطا کی اور دیکھنے کی طاقت عطا کی؟ کہ اللہ نے عطا کیا ہے، تبھی یہاں سیکھا نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں سیکھا، لیکن کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ دیکھنے کی طاقت بھی لے کے آیا ہے، سننے کی طاقت بھی لے کے آیا ہے؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں، جیسے ہی دنیا میں آیا اس نے ان دونوں طاقتوں کا اظہار کر دیا، دیکھنا بھی شروع کر دیا اور سننا بھی شروع کر دیا۔ آتے ہی آنکھیں کھول دی تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ دیکھتا ہوا آیا ہے۔ دیکھیے، دیکھتا ہوا آیا ہے، آواز کے اوپر چونکنے لگا، اس کا مطلب وہاں سے سنتا ہوا آیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جو کچھ وہاں سے ملے گا اس کا فوراً اظہار ہوگا۔ تو اگر لفظوں کو بدل کے کہوں جس بات کا فوراً اظہار کر دے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کی عطا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ بھئی اللہ کی عطا ہے۔ تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، سننا بھی شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ جناب رونا بھی شروع کر دیتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی، جیسے سننے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی، ویسے ہی آ کے رو کے بتایا کہ یہ رونے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا کی۔ یعنی جب دنیا میں آئے گا تو آتے ہی ہنسے گا نہیں، روئے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ چاہے رونے والے کے گھر میں آئے یا رونے کی مخالفت کرنے والے کے گھر میں آئے گا تو فوراً روئے گا۔ اب جیسے لوگ اگر دیکھنے پر فتویٰ دیں شرک و بدعت کا، سننے پر شرک و بدعت کا فتویٰ دیں، تو دیکھنا اور سننا تو شرک و بدعت نہیں ہوگا، لیکن فتویٰ دینے والے کے ذہن پر شک ہوگا۔ ویسے ہی
اگر رونے کے اوپر کوئی فتویٰ دے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، تو پھر رونا تو شرک و بدعت نہیں ہوگا، لیکن فتویٰ دینے والے کے ذہن پر ضرور شک کیا جائے گا، اور زمانہ کہے گا کہ اگر یہ بدعت و شرک ہوتا تو وہاں سے روتا ہوا نہ آتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گریہ کرنا، آنسو بہانا، یہ فطرت میں شامل ہے۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو اب دنیا میں آیا تو رونے لگا، روتا ہوا آیا۔ اب یہاں پہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اور بہت سوچ ہے آدمی کی، اب اس میں کیا کہا جائے، ہر طرح کے مولوی ہیں اور ہر طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں روئیے، ضرور روئیے، ہم رونے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، مگر رونا جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کمزوری کی علامت۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے رونا کمزوری کی اور مجبوری کی علامت ہے۔ کیسے، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا صاحب جب کوئی کام ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں، ہمارے بس میں نہ ہو، تو ہم رونے لگتے ہیں۔ دیکھیے ہم رونے لگتے ہیں۔ اب ہماری بات سمجھ میں آئی، میں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رو رہے ہیں تو ہم رو کے بتا رہے ہیں کہ جو یہ کام ہوا ہے یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اور اس کو ہم روک نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں۔ لہذا مجبوری میں ہم خاموش ہیں، اور اسی خاموشی کی بنا پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو رو تو سکتے ہیں، لہذا ہم رو رہے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب جہاں جہاں آدمی رو رہا ہے سمجھ لیجئے کوئی کام اس کے مزاج کے خلاف ہوا ہے۔ نہیں غور کیا آپ؟ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حسین کے قتل پر کیوں روتے ہو، تو ہم رو کے بتاتے ہیں کہ قتل حسین ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم جس وقت ہیں اور پہلے یہ کام آپ نے کر لیا، اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی اپنی جان نثار کرتے۔ یہی مجبوری ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ چلیے جانے دیجیے، ایک الگ سا مسئلہ آیا، لیکن یہ کہ جہاں روئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مزاج کے خلاف عمل ہوگا۔ جو وہ نہیں چاہتا ہے وہ ہو جائے تو وہ رونے لگے گا۔ جب دنیا میں انسان آیا تو آتے ہی رویا، تو یہ رو کے کیا بتا رہا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ بھائی رو کے کیا بتا رہا ہے؟ رو کے یہی بتا رہا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر مجبوری میں آنا پڑا۔ یہی تو مقصد نکل رہا ہے۔ اس لیے کہ جب رونا مجبوری کی علامت ہے تو آتے ہی رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا نہیں چاہتا تھا مگر آنا پڑا۔ دیکھیے مگر آنا پڑا تو کوئی تو ایسا ہے کہ جس کے آگے اس کا بس نہیں چلا، یہ نہیں آنا چاہتا تھا مگر اس نے بھیج دیا، اب آ گیا۔ اب جب آ گیا تو یہ رو رہا ہے۔ اب جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے کوئی، تو چاہے زندگی بھر رونے کے خلاف بولے، لیکن جانے والے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے ہیں۔ دیکھیں آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے ہیں۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے آتے وقت رو کے بتایا آنا نہیں چاہتے تھے، آنا پڑا۔ اب جانا نہیں چاہتا تھا، جانا پڑ رہا ہے۔ اس سے آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یعنی آیا ہے تو مجبوری میں آیا ہے، اور جا رہا ہے تو مجبوری میں جا رہا ہے۔ پہلے آنا نہیں چاہتا تھا، آنا پڑ گیا، اب جانا نہیں چاہتا ہے مگر جانا پڑا۔ تو آتے وقت رو کے بتا رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں آئے، جاتے وقت بتا رہا ہے رو کے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں۔ تو انسان اسے کہتے ہیں کہ جو نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ اب ایسے عالم میں اگر کچھ ایسی شخصیتیں سامنے آ جائیں کہ جو آتے ہی شکر کا سجدہ کریں اور جائیں تو آواز دیں فزتو برب الکعبہ، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی مرضی سے آتے بھی ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے بھی ہیں۔ ایک صلوات بڑھے محمد ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب دیکھیں یہ انسان ہے اور انسان کا گریہ ہے، انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔
لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مولوی صاحب زندگی بھر یہی بتاتے رہتے ہیں کہ رونا صحیح نہیں ہے، رونا بدعت ہے، رونا شرک ہے، رونا حرام ہے، لیکن جب مولوی صاحب کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ شرع پر عمل کرتے ہوئے اگر نہیں روتی ہے تو یہ فوراً اسے رلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کان لگائے رہتے ہیں، رویا یا نہیں رویا؟ بار بار ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے، اجی رویا یا نہیں رویا؟ ان کا صاحب پیٹھ پہ ہاتھ ماریے، جی مصیبت ہے بھائی، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ جیسے سب کو شرع بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے، وہاں سے شرع ترا کا پابند پیدا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رونا بدعت ہے، اسے پہلے سے معلوم ہو گیا رونا بدعت ہے، شرک ہے، لہٰذا یہ آیا ہے تو نہیں رو رہا ہے، شرک و بدعت کیوں کرے؟ اور یہ تو حرام ہے، تو آپ اپنے بچے سے کیوں فعل حرام کرنے پر آمادہ ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ صاحب یہ روئے؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، رونا بہت ضروری ہے۔ عجیب و غریب بات ہے خدا کی قسم کہ آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں رونا صحیح نہیں ہے، اور جب اپنا بچہ پیدا ہوا تو رونا بہت ضروری ہے۔ رلا دیجئے کسی طرح سے، خالی ایک ہی آواز آ جائے رو دے۔ تو میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیوں اتنا پریشان ہے، نہیں رو رہا ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ شرع ترا کا پابند ہے، آپ بعد میں سب کو بتائیں گے یہ پہلے سے پڑھ کے آیا ہے، کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ نہیں غور کیا آپ، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا صاحب جب روئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ زندہ ہے، اور جب تک نہیں روئے گا تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ زندہ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ رو کے بتائے گا کہ یہ زندہ ہے، تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ زندہ روتا ہے، مردہ نہیں رویا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب یہ کہ صاحب رونے سے کیا ملے گا؟ یہ ساری چیزیں سب اسی میں سمٹ کے آ گئیں۔ ان کا صاحب رونے سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے کیا نہیں ملے گا؟ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہنسنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، سب ملے گا تو رونے ہی والے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، سب ملے گا تو رونے ہی والے کو ملے گا۔ کیسے؟ ایک صاحب ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4 بچے ہیں۔ ایک بچہ رو رہا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، 3 ہنس رہے ہیں۔ باپ آگے بڑھ کے جو بچہ رو رہا ہے اسی کو گودی میں اٹھائے لیتا ہے۔ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی، کیا چاہیے؟ چلو لباس چاہیے، چلو دلا دیں تمہیں، ایک سوٹ دلا دیں۔ کیا چاہیے بتاؤ، چلو چیز دلا دیں، چاکلیٹ کھاؤ گے، کولڈ ڈرنک پیو گے؟ اسی سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ باقی 3 بیٹے آپ کے نہیں ہیں؟ کہنے نہیں صاحب میرے ہی بیٹے ہیں، ان سے آپ کو محبت نہیں ہے، عداوت ہے۔ میں کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سب سے برابر سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب برابر سے آپ محبت کرتے ہیں تو ایک سے پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے، باقی سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں، اصل میں یہی رو رہا ہے، تو جو رو رہا ہے اسی سے تو پوچھیں گے۔ تو یہ رو نہیں رہا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے، کیا پریشانی؟ میں نے کہا نہیں صاحب ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ ہیں تو باپ ہیں تو کیا ہوا، جو روئے گا اسی سے پوچھیں گے۔ کہا آپ سمجھے نہیں، یہ باپ کی شفقت کا تقاضا ہے کہ جو بچہ روئے گا، باپ کیونکہ شفیق ہے لہذا رونے والے ہی سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیوں رو رہے ہو، کیا چاہیے۔ اب معلوم ہوا شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسنے والے سے نہیں پوچھا جاتا، رونے والے سے پوچھا جاتا ہے کیا چاہیے، جو چاہیے وہ بتاؤ ہم دیں گے۔ اب اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم تم پر تمہارے باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ نہیں غور کیا آپ، وہ کہہ رہا ہے ہم تم پر تمہارے باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ تو جب وہ ہمارے باپ سے زیادہ شفیق ہے تو باپ کا شفقت کا تو یہ عالم ہے کہ جو رو رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کیا چاہیے، کیا چاہیے، کیا چاہیے۔ تو وہ باپ سے زیادہ شفیق ہے، اس نے بھی زمین کی طرف دیکھا،
جب اس نے زمین کی طرف دیکھا تو سب ہنس رہے تھے، ایک ہم ہی رو رہے تھے۔ جب ہم رو رہے تھے تو ہم ہی سے تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو، کیا چاہیے ہے؟ جنت چاہیے جنت لے لو، کوثر چاہیے کوثر لے لو۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ جو روئے گا، جو آنسو بہائے گا، اسی سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہیے، یہی رونے پر ملے گا۔ کہا نہیں ہم سمجھ گئے آپ تو اس لیے روتے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ جنت تو ہماری ہے ہی، آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں روتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، رونے پر جنت نہیں ملنا ہے۔ اور روتے ہیں تو کوئی شرط لگا کے نہیں روتے ہیں کہ اگر جنت ملے گی تو روئیں گے اور جنت نہیں ملے گی تو نہیں روئیں گے۔ بھئی یہاں اتنے لوگ آئے ہیں، ان میں کون صاحب ہیں کہ جو یہ سوچ کے آئیں کہ مجلس میں جائیں گے روئیں گے تو جنت مل جائے گی؟ کوئی ہے؟ ان کا صاحب ایک بھی نہیں ہے۔ تو کیا سوچ کے آئے؟ ان کا صاحب مجلس سوچ کے آئے کہ مجلس میں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ حسین کا غم منانے جا رہے ہیں، ان کی مظلومی پر آنسو بہانے جا رہے ہیں۔ تو جنت کی لالچ میں تو نہیں جا رہے ہیں نا، ان کا صاحب نہیں جا رہے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو دور دور تک ہمارے ذہن میں کہیں جنت نہیں ہوتی، دیکھیے کہیں جنت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رسول اور آل رسول کے علم غیب کا انکار کرنے والوں کو اس غیب کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جنت کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ اور کر رہے ہیں جو پاس ارے صاحب یہ تو سب جنت کے لیے ہے، یہ تو سب جنت کے لیے ہے۔ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ ہم جنت کی تمنا میں مجلس نہیں کرتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی جنت میں بیٹھ کے جنت کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ جو جنت کے باہر ہیں انہیں جنت کی تمنا ہوگی، لیکن جو جنت میں خود بیٹھے ہیں انہیں جنت کی تمنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ عرش والے عرش کو چھوڑ کے مجلس حسین میں آ جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ جملہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جنت والوں کو فرش عزا کی تمنا ہے، فرش عزا والوں کو جنت کی تمنا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تھوڑا سا اسی کو اور آگے آپ پڑھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جنت چاہیے اور جنت چاہیے۔ دیکھیے ہر عمل جو کچھ بھی ہو رہا ہے سوائے مجلس حسین کی، یہ آپ سمجھ لیجیے، ہر عمل جنت کے لیے ہو رہا ہے۔ ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، سب جنت ہی کی لالچ میں ہو رہا ہے اور جہنم کے خوف میں ہو رہا ہے۔ دلیل سب سے بڑی ان مبلغین کی تبلیغ کا انداز ہے جو نماز روزے کے سلسلے میں ہمارے مجمع میں آ کے تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ صاحب مجلس کریں گے تو کہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ ارے جب تک نماز نہیں پڑھیں گے جنت کیسے مل جائے گی؟ جب تک روزہ نہیں رکھیں گے جنت کیسے مل جائے گی؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے 72 کے 72 فرقے جب اس 73ویں فرقے کے سامنے آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جنت جانا ہے تو نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے، اور جنت جانا ہے تو حج کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ خود ہیں ویسے ہی یہ ہمیں سمجھتے ہیں، اور یہ نماز جو پڑھتے ہیں تو یہ جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں، اور پلٹ کے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیے گا تو جہنم جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا خوف بھی ہے۔ نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یہ صرف زبانی نیت ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ جنت حاصل کرنے کے لیے نماز بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے۔ نماز جنت کے لیے نہ پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے۔
تب تو نماز کی بات کیجئے تو اچھا بھی لگے. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر نمازی کے ذہن میں جنت ہے، یا یوں کہا جائے کہ جنت کے لیے عبادتیں ہو رہی ہیں مگر خالق جنت کے لیے کوئی عبادت نہیں ہو رہی. عبادت جو بھی کر رہا ہے یا وہ جنت کی لالچ میں کر رہا ہے یا جہنم کے خوف میں کر رہا ہے. ایک ہی خانوادہ تھا کہ جو یہ آواز دیتا تھا کہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ اسے لائق عبادت سمجھتا ہوں لہذا عبادت کرتا ہوں. اس گھرانے نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف میں عبادت کی، بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھا ہے لہذا عبادت کی. اب جب صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کی تو اللہ نے آواز دی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا. جس نے جنت کے لیے عبادت کی ہے اسے جنت ملے گی، جس نے جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کی ہے اس کو عبادت سے جہنم سے بچ جائے گی. لیکن اگر تم نے صرف میرے لیے عبادت کی ہے نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، لیکن نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، تو اب اس کا صلہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو تم سے محبت کرے گی تو نہ جنت کی لالچ میں کرے گی نہ جہنم کے خوف میں کرے گی. آپ نے غور کیا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو محب اہل بیت ہیں تو نہ جنت کی لالچ میں ہیں نہ جہنم کے خوف میں. مجلس حسین صرف حسین کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے. تو ہم نے کبھی جنت کی تمنا نہیں کی، ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں. اب یہ کہ اگر شہزادی خود سے ارشاد فرمائیں کہ مجلس کے تبرک میں ہم تمہیں جنت عطا کریں گے تو تبرک سے ہم کبھی انکار بھی نہیں کرتے ہیں. ایک صلوات وہ ہے محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. اب بس ایک آخری بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ سب جنتی جانا چاہتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور جنت جا رہے ہیں، اور روزہ رکھ رہے ہیں اور جنت جا رہے ہیں، اور حج کر رہے ہیں اور جنت جا رہے ہیں، اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنت جا رہے ہیں، اور رمضان کے اللہ نے 30 روزے کہے ہیں اس کے بجائے اور بھی آگے بڑھ کے رکھے لے رہے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے کسی طرح سے اور ہم جنت پہنچ جائیں. میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ آپ نے جنت دیکھی بھی ہے یا ظاہر ہے؟ جنت دیکھی ہے کسی نے؟ تو نہیں صاحب دیکھی تو نہیں ہے، اور جس نے دیکھ لی ہے اس نے واپس آ کے بتائی بھی نہیں ہے. اور اگر انہیں جنت بھیجنے پر کوئی آمادہ ہو جائے کہ جائیے جنت دیکھ کے آئیے تو یہ جانا بھی نہیں چاہتے، کہ چیخنے لگتے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. تو بھیا جب جنت دیکھی نہیں ہے تو یقین کیسے کر لیا؟ دیکھیے یقین کیسے کر لیا؟ آپ کال کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یقین کیسے کیا کہ صاحب جنت ہے؟ اس لیے کہ آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. یہ عجیب بات ہے، جنت غائب ہو جائے تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جنت کے سردار اگر غائب ہو جائیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد بہت آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جنت جانا ہے اور جنت دیکھی نہیں. کہاں ہے جنت یہ پتہ ہے؟ کرکا صاحب یہ بھی نہیں معلوم کہاں ہے، اس لیے کہ جب دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے پتا ہو؟ نہ اب تک کسی نے دیکھی ہے اور نہ آگے دیکھنے کی کوئی امید ہے، بس سب جنت جا رہے ہیں. تو جنت ہے کہاں؟ بھئی یہ مجلس جو ہے وہ اپن پوریا کی چھوٹی مسجد میں ہو رہی ہے، تو جسے معلوم ہے وہ تو آ گیا. ایک صاحب اجازت چلے، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے چھوٹی مسجد جا رہے ہیں، مجلس ہے. اچھا کہاں ہے؟
یہ چھوٹی مسجد؟ میں نے کہا یہ تو نہیں معلوم، آپ بتائیے کیسے پہنچیں گے؟ بھائی کیسے پہنچیں گے؟ تو اب اگر پہنچنا ہے تو کسی ایسے کے ساتھ ہو جائیے جسے معلوم ہو، جسے معلوم ہو، تو ایسے کے ساتھ جائیے، ہر ایک کے ساتھ نہ جائیے گا، اس لیے کہ اگر ایسے ہی کسی کے ساتھ ہو گئے اور کہا چلو چلو چھوٹی مسجد چلیں، چھوٹی مسجد چلیں، اور ٹھاکر گنج کی طرف مڑ گیا، اور جب آپ نے اس سے پوچھا کہ بھیا کہاں ہے، کب آئے گی چھوٹی مسجد، اب تک تو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد، کیا نتیجہ ہو؟ تو جس کے پیچھے جائیں گے تو جہاں وہ جائے گا وہیں آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ ایسے کے ساتھ چلیے جس کے لیے کنفرم ہو کہ یہ چھوٹی مسجد لے جائے گا۔ وہی معاملہ جنت کا بھی ہے کہ اگر جنت جانا ہے تو کسی ایسے کے ساتھ ہو جائیے کہ آپ کو یہ کنفرم ہو کہ اسے معلوم ہے کہ جنت کہاں ہے، ورنہ ہر ایک کے ساتھ ہو گئے اور اس نے پلٹ کے کہا کہ میں تمہارا ہی جیسا ہوں، تو جہاں وہ جائے گا وہیں آپ کو بھی لے جائے گا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والا۔ اللہ نے بتائی ہے کہ جنت ہے، تو بتایا ہوگا کہ جنت کہاں ہے۔ تو رسول اللہ نے اگر جنت کا پتہ ہی نہیں بتایا تو پھر عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر بتا دیا تو آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ اور بتایا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دین کامل ہو چکا ہے۔ جب دین کامل ہو گیا ہے تو جنت کا پتہ ضرور بتایا ہو، لیکن لوگ بتانا نہیں چاہتے کسی مصلحت کی بنا پر۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صاحب جنت کہاں ہے، تو پہلی منزل پر یہ بتایا گیا کہ جنت کہاں ہے۔ دیکھیے، یا تو اس کے ساتھ جائیے کہ جسے معلوم ہو کہ چھوٹی مسجد کہاں ہے، اور یا اس کے ساتھ چلے جائیے اور اس سے پوچھ لیجئے کہ جو چھوٹی مسجد سے آیا ہو۔ تو جنت کا بھی معاملہ یہی ہے، جسے پتا ہو کہ جنت کہاں ہے یا تو اس کے ساتھ جائیے، اور یا اس سے پوچھ لیجئے وہ جنت سے آیا ہے، مگر ہر جنت سے آنے والے کے لیے نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ ایک وہاں سے آیا ہے، ایک وہاں سے نکالا گیا ہے۔ جو نکالا گیا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا کہ آپ وہاں پہنچیں جہاں سے وہ نکالا گیا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ لہذا ایسے کے ساتھ جائیے کہ جو وہاں سے آیا ہے۔ جنت سے آدم بھی آئے ہیں اور جنت سے ابلیس بھی آیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آدم آئے ہیں اور وہ نکالا گیا ہے، لیکن وہ نکالا گیا ہے۔ یہی معاملہ رسول اللہ کے دربار کا بھی ہے۔ کچھ دربار رسالت سے آئے ہیں اور کچھ دربار رسالت سے نکالے گئے ہیں۔ جو نکالے گئے ہیں اگر ان کے پیچھے دوڑیے گا تو وہ یہی چاہیں گے جیسے وہ نکالے گئے ویسے آپ بھی نکالے جائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اب حضرت آدم سے پوچھا جائے کہ آپ جہاں سے آئے وہ کہاں ہے، تو وہ واقعہ بیان ہوگا۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، اور جب آئے دنیا میں تو اپنے بدن کے اوپر پتے باندھ دیے۔ اس میں روایتوں میں ملتا ہے کہ کدو کی بیل کے پتے باندھے، خیر وہ کسی بیل کے باندھے ہو، ہمیں نہیں باندھے، شاید پتے باندھے۔ کہا تھا پتے باندھے، کیوں باندھے؟ کا بدن کو چھپایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تو پتوں سے اپنے بدن کو چھپایا، وہی ان کا لباس تھا۔ تو جب جنت میں تھے تب کس بیل کے پتے باندھتے تھے؟ جنت میں کس بیل کے پتے باندھتے؟ تو کہا صاحب وہاں بیل کے پتے نہیں باندھتے، پھر کیا تھا؟
کہ جنت میں جنت کا لباس پہنتے تھے، وہاں لباس پہنتے تھے. کہاں اللہ نے جب زمین پر بھیجا تو لباس کہاں گیا؟ کہاں وہیں رکھ دیا گیا، یہاں یوں ہی بھیج دیا گیا. اب یہاں جب آئے تو اپنے پتے باندھ رہے ہیں. لباس وہاں پہنتے تھے، تو جب وہاں سے باہر آئے تو جنت کا لباس جنت میں چھوڑ کے آئے. کیوں چھوڑ کے آئے؟ کہ اس لیے چھوڑ کے آئے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب تک جنت میں رہو جنت کے کپڑے پہنو، اور جب جنت کے باہر جاؤ تو لباس جنت میں رکھ کے جاؤ. اس سے کیا مطلب نکل رہا؟ اس سے یہی بات صاف ہو رہی ہے کہ جنت کا لباس جنت میں استعمال ہوتا ہے، جنت کے باہر نہیں استعمال ہوتا. اللہ کی قسم اگر آپ کا یہ عالم ہے تو باقی لوگوں کے لیے ہم کیا کہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں کہ جنت کا لباس جنت میں استعمال ہوتا ہے، جنت کے باہر نہیں استعمال ہوتا. اب جسے جنت نہ مل رہی ہو تو کم سے کم یہ تو دیکھ سکتا ہے کہ جنت کا لباس کہاں استعمال ہو رہا ہے. اب جہاں جنت کا لباس استعمال ہو رہا ہے وہیں جنت ہے. آدم کا مسئلہ آیا، لباس رکھوا لیا. حسنین کی بات آئی، لباس بھجوا دیا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ جہاں حسنین ہے وہیں جنت ہے. اب جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے. اگر حسین مدینے میں ہے تو مدینے میں جنت ہے، حسین اگر مکے میں ہے تو مکے میں جنت ہے، حسین اگر مصلی پہ ہے تو مصلی پہ جنت ہے، حسین اگر خانہ کعبہ کے قریب ہے تو کعبے کے قریب جنت ہے، حسین اگر آغوش رسالت میں ہے تو آغوش رسالت میں جنت ہے، حسین اگر پشت رسالت پر ہے تو پشت رسالت پر جنت ہے، حسین اگر کربلا میں ہے تو کربلا میں جنت ہے. اور اگر محرم کے زمانے میں حسین ہم غریبوں کے گھروں میں آ جائیں تو ہم غریبوں کے گھروں میں جنت ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو اب جہاں حسین ہے وہیں جنت ہے. تو جسے جنت کی تلاش ہے اسے چاہیے حسین کی تلاش ہے. حسین مل جائیں گے تو جنت مل جائے گی. جب جناب حر چلے تو لوگوں نے آگے بڑھ کے یہی کہا کہ حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین کی طرف. کہا تجھے معلوم ہے ادھر رہے گا تو دولت ملے گی. جناب حر نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ دولت کے ساتھ ساتھ لعنت بھی ملے گی جو مجھے گوارا. اور سن، میں ایک طرف جہنم دیکھتا ہوں دوسری طرف جنت دیکھتا ہوں. جہنم میں جانا مجھے گوارا نہیں ہے، میں جنت جا رہا ہوں. کربلا کی سرزمین پر جناب حر نے حسین کے قدموں میں سر جھکا کے بتا دیا کہ جنت تو حسین کی طرف ہے. عزیزوں، جسے نجات چاہیے ہے اسے حسین کے قدموں میں سر جھکا دینا چاہیے. امام حسین خود نجات دینے والے. حسین نجات دلائیں گے نہیں بلکہ حسین خود نجات دیں گے. دلانے والے اور ہیں اور نجات دینے والے کو حسین کہتے ہیں. جب حر نے قدموں میں سر جھکایا اور کہا میرے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے، میری خطا معافی کے لائق ہے، تو حسین نے یہی تو کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. حسین نے معاف کر کے اعلان فرمایا کہ حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر. ہاں عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، حسین نے جنازوں پر جنازے اٹھائے، اور پھر آقا حسین بھی کربلا میں شہید کر دیے. خیمے جل گئے. 11ویں محرم کو ایک قافلہ کربلا سے چلا گیا. قید خانہ شام، اہل حرم، فرش خاک، بے ردا بیبیاں، سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں، گلے میں طوق، اہل حرم اسیر. ایک روز
داروغہ زندان نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا اپنے ساتھ کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ قید خانے میں بیٹھ کے جتنا چاہیں اتنا روئیں، لیکن قید خانے کے باہر بیٹھ کے کوئی بیوی نہ رویا کرے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے فرمایا کہ بھائی ہمارے یہاں سے کوئی بیوی قید خانے کے باہر نہیں جاتی، اور جائے گی بھی کیسے، اس لیے کہ دروازہ تو بند رہتا ہے۔ اس نے سر جھکا کے کہا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں جاتا تو پھر نہیں جاتے، لیکن رہ گئی دروازے کی بات، تو مولا کچھ ہمدردی ہے آپ سے، اس لیے رات کے وقت دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ بھائی اب جب وہ بیوی رونے کے لیے آئیں تو مجھے بلا لینا۔ نصف شب گزر رہی تھی، داروغہ زندان نے آ کے آواز دی، مولا وہ بیوی آ گئیں۔ امام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو پہنے ہوئے چلے، زندان سے باہر آئے، اس سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پشت قید خانہ سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام 2 قدم آگے بڑھے اور اب جب پشت قید خانہ کی طرف دیکھا تو مڑ کے فرمایا بھائی یہ ہمارے ساتھ کی بیوی نہیں ہے۔ کہا مولا کیسے معلوم؟ کا اس لیے کہ ان کے سر پر ردا ہے، ہمارے ساتھ کی ساری بیویاں بے ردا ہیں۔ بس یہ سنا تو داروغہ زندان خود سر جھکا کے رونے لگا۔ امام اس بیوی کے پاس پہنچے، جا کے آواز دی، بیوی آپ کون ہیں؟ آپ کے رونے سے لوگوں کو یہ شک ہو رہا ہے کہ شاید زینب رو رہی ہیں، شاید ام کلثوم رو رہی ہیں۔ وہ بیوی خاموش ہو گئیں۔ پھر امام نے پوچھا کہ بیوی آپ کون ہیں؟ آپ کو حسین کا بیٹا پکار رہا ہے۔ میں اتنا کہنا تھا کہ دیوار قید خانہ کا سہارا لیا، یا علی کہہ کے اٹھیں، مڑ کے سید سجاد کو دیکھا، کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا بیٹا سید سجاد تم نے مجھے نہ پہچانا؟ ارے مجھے حسین کی ماں فاطمہ کہتے ہیں۔ اے میرے لال جنت میں میرا دل نہیں لگتا، تم سب یہاں قید ہو، میرے بچے کا لاشا کربلا میں پڑا ہوا ہے، میں کبھی وہاں جا کے روتی ہوں، میں کبھی یہاں آ کے روتی ہوں۔ واہ حسینہ واہ علیہ واہ سیال ملت۔ حضرت کی سورہ فاتحہ پڑھ کے بیگمہ بیگم بنت مومن علی کے نام ایصال ثواب۔ جی جی کالر سے نکال دیا لگا۔ قید ہو کے جاتی ہوں، لٹ گئی میری دنیا، قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ
ابن ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر ابن ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر سو گئے لبے دریا قید ہو کے جاتی ہوں نادا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں جب سے جل گئے خیمے سہمے سہمے ہے بچے جب سے جل گئے خیمے سہمے سہمے ہے بچے ظلم کرتے ہیں آدھا قید ہو کے جاتی ہوں تھا یہ زینب کا ایک دن کی بیائی کا قید ہو کے جاتی ہوں ایک دن کی بیاہی کا بن کے کھل گیا کنگنا ایک بیاہی کا بن کے کھل گیا کنگنا بیوہ ہو گئی کبرا قید ہو کے جاتی ہوں تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں مجھ کو ناز تھا جس پر ہم شبیہ پیغمبر مجھ کو ناز تھا جس پر ہم شبیہ پیغمبر وہ بھی اب نہیں زندہ قید ہو کے جاتی ہوں تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھی رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھی غم لیے بہادر کا قید ہو کے جاتی ہوں تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں جاؤ سے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ الصلوات اللہم